وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله مولانا العظيم. इंतहाई काबिल मुआज़्ज़ज़ मोहतरम अल्लाह ज़ुल जलाल जो कि हम सब के खालिक मालिक वासिफ हैं वही ज़ात कादिर मुतलक है और इस पूरी कायनात को उसी की तरफ लौट कर जाना है। हमारी जिंदगी की एक एक हरकतों से बाद हमारी जिंदगी का एक एक बोल जो इंसान अपनी जुबान से बोलता है और हमारी जिंदगी की एक एक चीज और सब को रिकॉर्ड किया जा रहा है। और क़यामत के दिन अल्लाह रजिस्टर खोल कर उसके सामने एक एक चीज को वाज़ेह कर देगा। इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़। इंसान मत समझे कि मुझे कोई देख नहीं रहा है,
اس کی ایک سوچ ہے اور اپنے آپ کو اپنے دل کو تسلی دیتا ہے کہ شاید میری زندگی کا مقصد دنیا داری ہے اور یہاں جو کچھ ہے بس یہی ہے۔ انسان اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لے کہ وہ رب قدیر جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کی نظر ہر وقت اپنے بندوں کے اوپر ٹکی ہوتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے بھوک آتی ہے، وہ ہمیشہ زندہ قائم رہنے والا ہے۔ واللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، وہ سوتا نہیں ہے اور پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی نگاہ میں ہے۔ انسان دنیا میں کیا کر رہا ہے اور اس کی سوچ اور اس کے حرکات و سکنات، اس کی زندگی کے ایک ایک زاویے کو اللہ ذوالجلال سمجھ رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اور اب تعالی اس کے نگہبان بھی۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ اس لیے تو اللہ ذوالجلال نے فرشتوں کو بٹھایا ہے، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ میرے بندے جو بھی دنیا میں کریں ان کے ایک ایک زاویے کو لکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اور اب تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں وہ انسان کی ایک ایک چیز کو وہ رب سمجھتا بھی ہے۔ ابھی وہ چیز جو انسان نے سوچی نہیں ہے، دل میں خواہش کی پیدا ہوئی ہے، اللہ رب العزت کو اس کی خواہش پیدا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، دیکھیں، پرکھیں اپنے آپ کو کہ میں کل کیا تھا اور آج کیا تھا۔ کل میری زندگی کا ایک حصہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزر گیا اور اب تعالیٰ کی بغاوت میں گزر گیا۔ آج کا دن کیا میرا اللہ رب العزت کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے یا درست ہے؟ اس چیز کو کبھی سوچیں۔ اگر یہ چیزیں آپ کے اندر آ گئی، آپ گناہوں سے بھی بچ جائیں گے اور اللہ رب العزت کے قریب ہوتے ہیں۔ اور اب تعالی ہمیں صراط مستقیم پر مبنی فرمائے اور ہمیں رشد و ہدایت کا بہتر بنائے۔ تو قیامت کے دن آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اللہ ذوالجلال کا تول اور اس کا ترازو کیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت جس طریقے سے انصاف فرمائیں گے، جو شہادتیں لکھی جائیں گی، جو بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے، جو ثبوت اور پروف فراہم کیے جائیں گے، ان میں ایک اہم ترین چیز میزان ہے۔ اللہ ذوالجلال کا تول اور اس کا ترازو ہے کہ جس ذریعے سے رب تعالی ہمیں تولیں گے۔ ایک زرگر کے پاس اپنا ایک میزان ہوتا ہے،
ایک سبزی فروش کے پاس ایک اپنے انداز کا ترازو ہوتا ہے، ایک دکاندار مرچنٹ اسٹور سے وابستہ ایک دکاندار کے پاس ایک اپنے انداز کا ترازو ہوتا ہے، اور اسی طرح ٹنوں اور منوں کے حساب کے ٹنوں اور منوں سے وزن کرنا ہو تو آج کے اس جدید دور کے اندر کمپیوٹرائز کانٹے کا تولنے کا ایک اپنا انداز ہے۔ تو ہماری اس دنیا کے اندر مختلف انسانوں نے مختلف پیمانے، مختلف ٹولز اور مختلف آلات ایجاد کر رکھے پیمائش کے لیے، اور اسی طرح ایک ڈاکٹر کے پاس میئرمنٹ کے لیے ایک اپنے انداز کا تھرمامیٹر ہوتا ہے جو انسان کے اندرونی درجہ حرارت کو میئر کر کے بتا رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے ایک تول اللہ رب العزت کے پاس بھی ہے، ایک ترازو اللہ ذو الجلال کے پاس بھی ہے، اور وہ ترازو اس کے اندر چیزوں کو نہیں تولا جائے گا، دنیا کے مال و متاع کو نہیں تولا جائے گا، اس کے اندر رب تعالیٰ تولیں گے مجھے اور آپ کو، اور اسی کی بنیاد پہ ہماری نجات کا انحصار ہوگا۔ جنت اور جہنم کا پروانہ بھی اسی کی بنیاد پہ انسان کو تھما دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت کا وارث بنائے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نحیف و نمار، دبلے پتلے اور باریک باریک پنڈلیوں والے، باریک باریک ٹانگوں والے انسان، بالکل ہی دبلے پتلے، ایک درخت کے اوپر چڑھتے، صحابی دیکھتے مسکرانے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کس بات پہ مسکراتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں من دقت ساقی، اللہ کے رسول آپ نے دیکھا نہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نحیف و نظر، باریک باریک پنڈلیوں والے اور باریک باریک ٹانگوں والے، تو اس بات پہ ہمیں ہنسی آئی، اس بات پہ ہم مسکرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے یہ صحابی وہ صحابی ہیں جو دور جہالت کے اندر بکریاں چرایا کرتے اور اسی سے ہی اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ صحابی اسلام لے آتا ہے اور پھر قرآن کا قاری اور عالم بن جاتا ہے، اور اس کے بعد حالت اسلام کے اندر حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں من احب ان يقرأ القرآن غزا طريا كما انزل من السماء، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو اسی انداز میں پڑھے
کہ جس طرح جبریل آسمان سے قرآن لے کے تر و تازہ اترتے اور میرے سینے پہ لایا، جو جانتا ہے کہ وہ قرآن کو اسی انداز میں پڑھے جس انداز میں اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے میرے سینے پہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ عبداللہ ابن مسعود سے قرآن پڑھے۔ تو یہ وہ صحابی کہ جس کو لے کے صحابہ کرام تبسم کا اظہار کرتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں میرے صحابہ کیوں مسکراتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم عبداللہ کی بریک بریک ٹانگوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اس کے کمزور جسم کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی نبوت والی زبان سے کہا میرے صحابہ تمہاری نظر میں میرا عبداللہ ایک کمزور انسان ہے، ایک غریب انسان ہے، تمہاری نظر میں اس کا ماضی ہے، تم اس کا ماضی دیکھتے ہو، لیکن یاد رکھو یہ عبداللہ جس کی تم بریک بریک ٹانگوں کو دیکھ کے مسکراتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَرِجْلُ عَبْدِ اللَّهِ يَسْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أَحَدٍ، کل قیامت کا دن ہوگا اور رب تعالیٰ کی عدالت لگی ہوگی، اللہ ذوالجلال کا ترازو لگا ہوگا، اور عبداللہ ابن مسعود کی ایک ٹانگ کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو معلوم ہوتا ہے وہ ترازو ایسا ہوگا، اس کے تولنے کا انداز ہی ایسا ہوگا کہ ہر وہ چیز جو اس کی اصلیت ہے وہ سامنے آ جائے گی، جو اس کی حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے گی، جو اس کی سپیرٹ ہے، جو اس کا واقعی وزن بنتا ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ آج ہم نے بھی اپنے ترازو بنا رکھے، ایک سائیکل سوار کو ہم اپنے ذہنوں کے ترازو میں سوچتے ہیں، اپنے انداز کے ساتھ ایک چھوٹی سی کار پہ آنے والے کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو بھی ہم تولتے ہیں اپنے دماغوں میں اپنے انداز کے ساتھ، ایک بڑی وزیروں پہ آنے والے انسان کو بھی ہم اپنے ذہنوں کے ترازو میں تولتے ہیں اپنے انداز کے ساتھ۔ 5 مرلے کے گھر میں رہنے والے انسان کا وزن ہمارے ذہنوں میں اور ہوتا ہے، 1 کنال کی کوٹھی میں رہنے والے انسان کا وزن ہمارے دماغوں میں اور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے سارے کے سارے ترازو، تمہارے یہ سارے کے سارے میزان جھوٹ پہ مبنی میزان ہے، یہ تمہارے سارے کے سارے تول یہ دھوکہ دہی اور مختلف ترازو، مختلف قسم کی دنیا کے جھوٹے معیار کے اوپر اور سٹینڈرڈ کے اوپر مبنی تول ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے جھوٹے تولوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ذوالجلال اپنے قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ترازو تو ہم لگائیں گے اور وہ بھی لگائیں گے قیامت کے دن، اس دن کا جو ترازو ہوگا انصاف کا ترازو ہوگا، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی انسان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر کسی انسان نے رائی کے دانے کے برابر نیکی بھی کی ہوگی اسے بھی ہم سامنے لے آئیں گے، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر برائی بھی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، أَتَيْنَا بِهَا، اسے ہم لے آئیں گے،
وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینا ہمارے اوپر پھر ختم ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس کو بھی حقیر نہ جانے، کل قیامت کے دن وہی چھوٹی نیکی اللہ ذوالجلال کے تول اور ترازو میں جب جائے گی تو اس کا وزن اتنا ہو جائے گا کہ شاید میری اور آپ کی سوچ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ اللہ ذوالجلال اسی تول اور ترازو کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن کا ترازو، اس دن کا تول انصاف کے اوپر مبنی ہو۔ وہ ترازو، وہ تول اتنا سچا ہوگا کہ اس کے اندر صرف نیکیوں کو ہی تولا جائے گا، کسی اور چیز کو نہیں تولا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ فلاں شخص دنیا کے اعتبار سے بڑا عزت والا تھا، دنیا کے اعتبار سے اس کے بڑے چرچے تھے۔ یاد رکھیں کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کا ترازو جب لگے گا، جب رب تعالیٰ ہمیں تولیں گے تو وہاں صرف نیکیوں کو تولا جائے گا، انسان کی شخصیت کو نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قیامت کے دن جب اللہ ذوالجلال میزان لگائیں گے، ترازو لگے گا، رب تعالیٰ لوگوں کو تولیں گے، اور جو شخص تول کے اندر بھاری ہو گیا، جس کا تول زیادہ ہو گیا، بھاری ہو گیا، وزن میں زیادہ ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یاد رکھو وہ تو جنت کے مزے اڑائے گا، اللہ ذوالجلال کی نعمتوں کے مزے اڑائے گا، رب کی جنت کا وارث بن جائے گا۔ اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جو شخص اس تول کے اندر، اس ترازو کے اندر ہلکا پڑ گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو یاد رکھو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا خبر یہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ تو جہنم کی دھکتی اور بڑھتی ہوئی آگ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ امام عبدالرزاق ایک بہت بڑے امام، ان کی ایک کتاب ہے تفسیر عبدالرزاق کے نام سے، اس کے اندر وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی ان کی بات کو نقل کرتے، وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا قیامت کے دن اللہ ذوالجلال جو ترازو لگائیں گے، اس ترازو کے دو پلڑے ہوں گے۔ امام ابن حجر صحیح البخاری جیسی عظیم کتاب اور اس کی عظیم شرح فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ ترازو، وہ میزان جو اللہ ذوالجلال لگائیں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں تمام امت کا اس بات پہ اجماع ہے، اتفاق ہے، صحابہ کرام کا اور ائمہ کا اس بات پہ اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ قیامت کے دن جو میزان لگے گا، علی ان المیزان حق، قیامت کا میزان حق ہے، ایک سچی چیز کا نام ہے، اس کا ایک حصی وجود ہے جو قیامت کے دن نظر آئے گا، لوگوں کے اعمال اس کے اندر تولے جائیں گے، لوگوں کو اس کے اندر تولا جائے گا اور اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لوگوں کی جو نیکیاں ہیں، ان کے جو گناہ ہیں، ان کو رکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت
ہمیں صحیح معنوں میں پکا اور سچا مسلمان بنائے اور مزید نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحابی کہتے ہیں وَأَنَّ لَهُ كِفَّتَيْنِ، اور اس بات پر بھی امت کا اجماع ہے کہ اس ترازو کے دو پلڑے ہوں، اس ترازو کے تولنے کا انداز ہی ایسا ہوگا کہ اس کے دو پلڑے ہوں گے، اس کے اندر لوگوں کو تولا جائے گا۔ کفَتَیْن اس کا مطلب ہے کہ وہ گلائی میں ہوگا اور اس کی گلائی میں دو پلڑے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اس امت کا اس بات پر بھی اجماع ہے لَوْ وُضِعَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فِي كِفَةٍ مِّنْهُمَا لَرَجَحَتْ بِهِنَّ، اس پوری کائنات کے تمام آسمانوں کو، زمینوں کو اس ترازو کے اندر اگر رکھ دیا جائے، اس تول کے اندر اگر تولا جائے، ساتوں زمینوں کو رکھ دیا جائے، ساتوں آسمانوں کو اس تول کے اندر رکھ دیا جائے، رب کے ترازو میں رکھ دیا جائے، تو اس کے اندر پھر بھی خالی جگہ رہ جائے۔ اتنا بڑا تول ہے، اللہ ذوالجلال کا ترازو اتنا بڑا ہے، میری اور آپ کی سوچ لامحدود ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تصور نہیں کر سکتی۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر وبا ہوگا، رب کا ترازو لگا ہوگا، جبریل امین نے تھاما ہوگا اور لوگوں کے اعمال اس کے اندر تولے جائیں گے۔ امام عبدالرزاق اپنی تفسیر عبدالرزاق کے اندر لکھتے ہیں کہ اس میزان کے دو پلڑے ہوں گے۔ یہ ایک امام کا قول ہے، امام کا قول اس کا ایک فہم ہوتا ہے جو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے دو پلڑے ہوں گے اور اس کے اندر لوگوں کو تولا جائے گا، جو وزن کے اندر بھاری ہوا اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کا پلڑا اوپر چلا جائے گا، اور جیسے ہی وہ پلڑا بھاری ہوا اوپر گیا تو وہ شخص جنت کے مزے اڑانے لگ جائے گا، اور جو اس ڈول کے اندر ہلکا پڑ گیا، اس ترازو کے اندر ہلکا پڑا، اس کے گناہ زیادہ ہو گئے، تو جیسے ہی اس ترازو کا پلڑا نیچے ہوا، جیسے جیسے وہ نیچے ہوتا جائے گا وہ جہنم کی گہرائی میں چلا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں کہ اس ترازو کے اندر کیا تولا جائے گا۔ اس کے اندر انسانوں کو تولا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال کا میزان اور رب تعالیٰ کا تول ایسا ہوگا کہ اس کے اندر لوگوں کو تولا جائے گا۔ وہ شخص جو ہماری نظر میں بڑا عزت والا ہے، بڑا مرتبے والا ہے، عہدے والا ہے، اس کی شان و شوکت ہماری نظر میں بڑی زیادہ ہے، اس کو بھی اس تول کے اندر ترازو کے اندر تولا جائے گا، اور وہاں بڑے بڑے ایسے لوگ جو دنیا کے اندر روب والے تھے، اس ترازو کے سامنے سارے تھرے کے درے رہ جائیں گے، اور وہ شخص جو ہماری نظر میں حقیر ہے، چھوٹا ہے، غریب انسان ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہماری نظر میں وہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، ایک چھوٹا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ ذوالجلال کا تول اور اس کا ترازو لگے گا تو
تو وہ ایسے لوگ جو قصب پرسی کی زندگی جینے والے، جو غریبی کی زندگی بسر کرنے والے، ہماری نظر میں جن کا کوئی مقام نہیں ہوگا، اللہ کے تول اور ترازو میں ان کے نام بلند ہونے لگ جائیں گے، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، وہ میزان ایسا ہوگا، وہ ترازو ایسا ہوگا، اور کوئی بھی ان لوگوں کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکے گا۔ اللہ کے پیارے نبی الصادق المصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا ان الرجل العظیم السمین لیأتی عند اللہ یوم القیامة لا یزن جناح بعوضا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جو السمینہ بہت موٹا تازہ ہوگا، العظیم اس کا مطلب انسان کے سٹیٹس کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کی فزیک کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ شخص جسمانی اعتبار سے موٹا تازہ ہوگا۔ یاد رکھیے جب اللہ ذوالجلال کا تول اور ترازو لگے گا، وہاں پہ کوئی ایسا انسان جو یہ سمجھتا ہو کہ میری جسامت بڑی ہے، میں بڑا موٹا تازہ ہوں، اللہ کے تول اور ترازو میں میرا وزن زیادہ ہو جائے گا، یہ غلط سوچ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت کے پاس ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا السمینہ، جو موٹا تازہ ہوگا، فروا ہوگا، صحت مند ہوگا، العظیم اور سٹیٹس کے اعتبار سے بڑے عہدے پہ فائز ہوگا، ایک سیاستدان ہوگا، عہدیدار ہوگا، پیسے والا ہوگا، مال و دولت والا ہوگا، عہدے کے اعتبار سے بڑا ہوگا، دنیا کے اعتبار سے بڑا ہوگا، اور علم کے اعتبار سے بڑا ہوگا۔ اس شخص کو اللہ ذوالجلال کی عدالت میں لایا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ پورا مفہوم، یہ دو باتیں پورے مفہوم کے اندر سمیت کر رکھ دی، اور آپ نے اس امت کو بتا دیا قیامت کے دن اس موٹے تازے انسان کو، اس دنیا کی سٹیٹس کے اعتبار سے بڑے انسان کو پیش کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزن جناح بعوضا، جب اس کو اللہ ذوالجلال کے تول، اس کے ترازو میں اس کو تولا جائے گا، اس کا وزن ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو وہ میزان کیسا ہوگا، یہ بات واضح ہو چکی ہے، اور اس میں کیا تولا جائے گا، اور کہ جس کی وجہ سے اتنا فرق آ جائے گا کہ ایک عظیم انسان کو اس تول کے اندر رکھا جائے گا، اس کا وزن ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، اور وہ کیسا اللہ کا تول اور ترازو ہوگا، وہ کیسا میزان ہوگا جس کے اندر ایک غریب اور ادنا انسان کو رکھا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال کے ہاں ان لوگوں کے نام بلند ہونے لگے، ان کا چرچا ہونے لگے، رب تعالیٰ کے ہاں ان کی عزتیں ہونے لگ جائیں گی، پوری کائنات میں ان کا نام بلند ہوگا، میدان محشر میں ان کا نام بولا جائے گا، رب کے ہاں ان کا نام بلند ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر سوچا جائے تو ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس چیز کو بھی تولیں گے، اور وہ ہے ہماری زبان سے نکلی ہوئی باتیں، انسانوں کی، لوگوں کی باتوں کو قیامت کے دن تولا جائے۔ آج سائنس سے معروف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باتوں کو کیسے تولا جائے گا، وہ رب
جو پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، جو اس کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ پھر اس کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہی رب انسانوں کی باتوں کو بھی تولے گا۔ آج سائنس سے معروف لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہماری زبان سے کوئی بات نکلتی ہے، بڑے بڑے سائنسدان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری باتوں کو کیسے تولا جا سکتا ہے، زبان سے بات نکلی ہوا میں اڑی، نہ اس کا کوئی سائنس وجود ہے، نہ کوئی اس کی کوئی چیز ہے جس کو تولا جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ بات سمجھ لیں، رب تعالی قیامت کے دن ہماری باتوں کو بھی تولیں گے۔ آج وہ باتیں جو ہم گھروں میں کرتے ہیں، جو ہم انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں، جو ہم گلیوں بازاروں میں کرتے ہیں، چوک اور چوراہوں میں کرتے ہیں، اور وکیل عدالت میں کرتا ہے، اپنے چیمبر میں کرتا ہے، عدالتوں میں کی جاتی ہے، تھانوں میں کی جاتی ہے، وہ ساری کی ساری باتیں اللہ ذوالجلال کی دور اور ترازو میں تولی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت مسلمان قرآن و سنت کی ہر بات پر ایمان لانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے اس کو مان لیا جائے، اور جو قرآن نے نہیں کہا اس بات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور نہ ہی ہمیں اس کو ماننا ہے۔ اور جو مسلمان ہوتا ہے قرآن کی بات آ جائے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کو ہی ہدایت دیتی ہے، ان کو ہی سیدھا رستہ دکھاتی ہے، صراط مستقیم پہ لے جاتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ ذوالجلال نے اپنے مومنوں کی ایک صفت بیان کی ہے کہ یہ میرے مومن بندے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ذوالجلال پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے فرشتوں پر، رسولوں پر، غیب پر، ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں سمجھا دی ہے، وہی ہمارے لیے ایک نجات کا ذریعہ ہے، اور ہماری زندگی کی اصل کامیابی بھی یہی ہے۔ رب تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سائنس سے معروف ایک جدید طبقہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری باتوں کا حساب نہیں ہوگا، رب تعالی کے ہاں ہماری باتوں کو بھی تولا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر ولوالدي ولأهلي ولأولادي، اللهم ارحم ولوالدي ولأهلي ولأولادي، اللهم اشفني ولوالدي ولأهلي ولأولادي۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔